زندگی کا جس زاویے سے تذکرہ کیا جائے تو یہ بات لازماً سامنے آتی ہے کہ زندگی کے دو رخ متعین ہیں. ایک رخ کا نام مکانیت ہے اور دوسرے رخ کا نام زمانیت ہے. مکانیت کے معنی اسپیس اور زمانیت کے معنی ٹائم ہے. ہم جب اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں جس زندگی میں نقش و نگار ہے تو ہمیں لازماً یہ بات بھی کہنا پڑتی ہے کہ زندگی کے نقش و نگار کہیں سے آ رہے ہیں. مثلا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے نقش و نگار موجود نہیں ہوتے اور جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو نما ہوتی ہے اسی مناسبت سے نقش و نگار بنتے رہتے ہیں. پیدائش کے بعد دوسری حقیقت جس سے کوئی فرد واحد نہ تو انکار کر سکتا ہے اور نہ اس حقیقت سے مستثنا ہو سکتا ہے وہ موت ہے. موت کی صورت میں بھی ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ نقش و نگار موجود ہے لیکن زندگی ختم ہو گئی. اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ نقش و نگار اور زندگی الگ الگ دو شے ہیں. جب تک زندگی نقش و نگار کو متحرک رکھتی ہے آدمی کھاتا پیتا ہے نفرت کرتا ہے محبت کرتا ہے یعنی زندگی کے تمام اعمال و حرکات اس بنیاد پر قائم ہے کہ نقش و نگار کو چلانے والی متحرک کرنے والی کوئی شے موجود ہے جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جو چیز زندگی کے نظام کو چلا رہی ہے وہی زندگی کی بنیاد یا بیس ہے. وہ بیس زندگی کو چلاتی ہے تو زندگی چلتی رہتی ہے. وہی بنیاد جب زندگی سے منہ موڑ لیتی ہے یا زندگی نشو و نگار سے تعلق ختم کر لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. آدمی کا جسم موجود ہے نقش و نگار موجود ہے ہاتھ ناک کان وغیرہ موجود ہیں لیکن حرکت موجود نہیں ہے. جو چیز زندگی ہے وہ زمانیت ہے اور وہ زندگی جو نقش و نگار کو حرکت میں رکھے ہوئے وہ مکانیت ہے. یہی ٹائم اسپیس کی تعریف ہے. نقش و نگار والا رخ جو ہمیں نظر آتا ہے اسے روحانیت میں مکانی رخ کہا جاتا ہے اور جو رخ اس نقش و نگار کو حرکت دے رہا ہے اور مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا اسے زمانی رخ کہا جاتا ہے. اب اس بات کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے اس انسان کے بے شمار نقش و نگار ہیں اعضاء ہیں ہاتھ پیر ناک کان ہیں لیکن اعضاء اور نقش و نگار کی اہمیت اس وقت ہے کہ ایسی چیز جو نظر نہیں آتی انہیں حرکت دے رہی ہو اور یہ حرکت دینے والی چیز ٹائم ہے. مکانیت یا اسپیس جس مثال پر قائم ہے وہ ٹائم ہے. بغیر ٹائم اور بغیر زمانیت کے کائنات کا کوئی نقش ظہور میں نہیں آ سکتا. زمانیت کو مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور مکانیت مادی آنکھ سے نظر آتی ہے. یہ نظر کے دو رخ ظاہری رخ اور بعد میں رخ ہمیں اللہ کی تخلیقی فارمولے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری ہستی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. یعنی کائنات میں موجود تمام حرکات و سکنات کا منبع و مقصد اللہ کی ذات سے وابستہ ہے اور ہر حرکت میں ایک حکمت ہے. یہ حکمت دراصل نوع انسانی کے اندر اس کی فکر کی وسعتیں ہیں. نوع انسان کے اندر فکر کی گہرائی ہے اور نوع انسانی کی فکری وسعتیں اور نوع انسانی کے اندر علم کی گہرائی ہے. دراصل انسان کو اس رخ سے قریب کرتی ہے جس رخ کو روحانی لوگ زمانیت کہتے ہیں. یہ دو رخ متعین ہوئے ایک رخ کا نام مکانیت اور دوسرے رخ کا نام زمانیت ہے. زندگی کا سارا دار و مدار زمانیت پر ہے. زندگی کا نقش و نگار کے ساتھ حرکت کرنا مکانیت کا معاملہ ہے. اس بات کو ہم اس طرح کہیں گے کہ انسان کی اصل اور زندگی کے تمام اعمال و حرکات کی بساط ٹائم ہے. یہ ٹائم یہ زمانیت وہ رخ ہے جو رخ بندے کو اللہ سے متعارف کراتا ہے. جب کوئی انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ میری اصل زمانیت یعنی اللہ کا امر حکم یا علم ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے. یہ تمام نقش و نگار یہ تمام صورتیں
کائنات میں موجود تمام نوعیں، تمام کہکشانی نظام، یہ سب نقش و نگار اللہ کے حکم کے ساتھ قائم ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہی تخلیق ہوتے ہیں۔ تمام نقش و نگار اللہ کے علم کے ساتھ ایک ترتیب سے عالم خلق یا عالم ظاہر میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ عالم خلق سے مراد ٹائم ہے، عالم ظاہر سے مراد مکانیت ہے۔ عالم خلق کو عالم امر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جب کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کریں گے تو یہ فارمولہ بنے گا کہ ایک مکانیت ہے، یعنی اسپیس ہے۔ اس اسپیس کے اوپر بے شمار مخلوق ہیں اور ہر مخلوق اپنے مخصوص نقش و نگار رکھتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ یہ صورتحال بھی ہے کہ ہر مخلوق اپنی نوع کے اعتبار سے اپنی الگ حیثیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر نوع دوسری نوع سے ہمرشتہ بھی ہے۔ جب ہم کبوتر اور انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبوتر الگ نوع نظر آتی ہے، جب ہم مکانیت کے دائرے میں رہ کر کبوتر اور انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبوتر اور انسان ایک مشترک رشتے میں بند ہے۔ مثلا بھوک انسان کو بھی لگتی ہے اور بھوک کبوتر کو بھی لگتی ہے۔ انسان اور کبوتر دونوں پانی پیے بغیر بھی لگتی ہے اور بھوک کبوتر کو بھی لگتی ہے۔ انسان اور کبوتر دونوں پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ افزائش نسل انسان میں بھی اور کبوتر اور دوسری انواع میں بھی مشترک ہے۔ بولنا اور اپنے خیال کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا انسانوں کے اندر بھی رائج ہے اور چوپایوں میں بھی رائج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوع انسانی ہر نوع جنات یا نوع ملائکہ ہو مکانیت کے دائرے میں نقش و نگار کے اعتبار سے اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انفرادی حیثیت کے باوجود ایسا کوئی رشتہ موجود ہے جس رشتے میں کائنات کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں۔ اس رشتے کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اس بات سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ بساط ایک ہے، نقش الگ ہے، اور یہ بساط زمانیت ہے اور ٹائم ہے۔ مکانیت میں انفرادیت اور زمانیت میں اجتماعیت ہے۔ دوسرا قانون نظر کا یہ ہے کہ مکانیت میں رہتے ہوئے خارجی نگاہ کام کرتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے بکر کو دیکھا تو لامحالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ زید یہ بکر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے نے دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم کیا، اس لیے کہ فاصلے کے بغیر دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ یہ فاصلہ، ہر چیز کے درمیان مشترک فاصلہ ہمیں دراصل ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ دیکھنے میں یہاں سے جاوید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ فاصلہ کسی طرح سے حذف ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فاصلہ تعارف کا سبب ہے، یہی ٹائم اسپیس ہے۔ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کے درمیان سے فاصلہ یہ زمانیت کو نکال دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ایک طرف ٹائم ایک دوسرے کو دیکھنے کا تعارف ہے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے قربت کا احساس دے رہا ہے۔ مثلا ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ میل ہے، لیکن جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی چیز کو 1 انچ کے فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ اتنی دیر 9 کروڑ میل دیکھنے میں لگتی ہے۔ 9 کروڑ میل دیکھنے میں ہماری نگاہ کا زاویہ نہیں بدلتا۔ معاف کیجیے گا، پھر پڑھتا ہوں۔ جاوید صاحب وہاں کلاس میں ایک صاحب تھے، ان کے اوپر نظر پڑ گئی تو اس لیے وہ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کا تذکرہ آ گیا۔ دیکھنے میں یہاں سے جاوید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ فاصلہ کسی طرح سے حذف ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی فاصلہ تعارف کا سبب ہے، یہی ٹائم اسپیس ہے۔ جاوید صاحب اور خواجہ صاحب کے درمیان سے فاصلہ
یہ زمانیت کو نکال دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ایک طرف ٹائم، اور کائنات کے اندر یہ فاصلہ کائنات کو دکھانے کا ذریعہ ہے. ایک طرف ٹائم ہے اور دوسری طرف قربت کا احساس ہے. مثلا ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ میل ہے، لیکن جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی چیز کو 1 انچ کے فاصلے سے دیکھتے ہیں. جتنی دیر 1 انچ فاصلے کے دیکھنے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر 9 کروڑ میل دیکھنے میں لگتی ہے. 9 کروڑ میل دیکھنے میں ہماری نگاہ کا زاویہ نہیں بدلتا. آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سورج کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اور سورج کے درمیان ایسا رشتہ موجود ہے جو رشتہ سورج کو انسان سے متعارف کراتا ہے اور ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ بن رہا ہے. جس طرح ہماری نگاہ 9 کروڑ میل پر سورج کو دیکھتی ہے، اگر کسی طریقے سے روحانی اسباب اور روحانی مشقوں سے ہم اپنے اور سورج کے درمیان فاصلے سے واقف ہو جائیں تو ہم بہت آسانی سے ابتدائے آفرینش سے انتہائے آفرینش تک دیکھ سکتے ہیں. یعنی جب سے کائنات بنی ہے اور جب قیامت ہوگی سارا زمانہ ہماری نظروں کے سامنے آ سکتا ہے.